نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب من دل على خير وشر، اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اچھائی یا برائی کی طرف رہنمائی کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا، اس سے اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے ضلالت اور گمراہی کی طرف بلایا تو اسے اس کے پیچھے چلنے والوں کے گناہ جتنا گناہ بھی ملے گا، اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو جہاں یہ حدیث لوگوں کی خیر اور بھلائی کا سبب بننے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہاں اس میں ہر اس شخص کے لیے سخت وعید بھی ہے جو کسی کے لیے برائی کا سبب بنتا ہے۔ ان والدین کو متنبہ رہنا چاہیے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی اولاد میں خیر اور بھلائی کی روح پھونکنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ آج کل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مختلف ڈیوائسز ہیں اور ان کے اندر اگر کوئی صحیح کام نہیں ہے، یعنی بچے کی ضرورت کیا ہے، آخر موبائل کی ضرورت کیوں ہے اس کو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کال پہ بات کرنی ہوتی ہے، وہ کہاں ہے، تو چھوٹا موبائل کافی نہیں ہے، وہ والا بٹنوں والا جسے کہتے ہیں، وہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ویسے موبائل دلا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ آج ایک نوجوان کو آپ دیکھیں تو اس کے پاس جو ایپس ہوں گے، ٹک ٹاک ہوگا، اسنیپ چیٹ ہوگا اور ٹویٹر ہوگا، فیس بک تو اب پرانی چیز ہو گئی ہے، یوٹیوب، فیس بک، ہاں، اور اب وہ انسٹاگرام ہوگا، اور یہ ایک اور بھی ہے شاید، کیا آ گیا؟ تھریڈ، ہاں تھریڈ بھی آ گیا ہے، صحیح۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، والدین کو 24 گھنٹے تو والدین نہیں دیکھ سکتے نا، کام کرنے والا کیا تھا، سب سے پہلے والدین کو کیا سکھانا چاہیے تھا۔ آج ایک چھوٹے بچے کو ہم قرآن نہیں پڑھاتے، ہم کہتے ہیں نہیں بے ادبی ہو رہی ہے، قرآن بچہ ہاتھ میں نہ اٹھا لے، گرا دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا بچوں کو قرآن اور اللہ کا کانسیپٹ اور قرآن سے جوڑنا سب سے پہلے ضروری نہیں تھا؟ سب سے پہلے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو اس کو اللہ سکھاتے تھے، اور اس کے بعد اس کو وہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھیں، اور اس کو مدرسے میں سب سے پہلے بھیجا جاتا تھا جہاں پہ وہ ساری چیزیں سیکھے، مینرز سیکھے اور سارا دین سیکھے، اس کے بعد اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور چیز دی جاتی تھی۔ ہمارے پاس تو یہ الٹا ہی سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن پہلے سیکھنے کی چیز نہیں ہے، پہلے تو بچے کو پلے گروپ میں بھیجو، اسکول میں بھیجو، وہ پلے گروپ میں جا کے بچے نے کیا سیکھنا ہے، سوچیں آپ کیا سیکھتا ہے بچہ، اور وہاں پہ جو پوئمز ان کو پڑھائی جا رہی ہیں، آپ نارمل اسکول میں جا کے دیکھیں، میوزک کے ساتھ ان کو پوئمز پڑھائی جا رہی ہیں، میوزک، سب سے پہلے بچہ میوزک سیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایکشنز کر رہا ہے، کیا ہے یہ؟ خود سوچیں۔
کہ ہم اپنے اولاد کو کہاں بھیج رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور آج اگر ہم والدین کو سمجھانے کی کوشش کریں تو والدین کہتے ہیں نہیں بھائی ہائی اسٹینڈرڈ اسکول ہے. ہاں اب اسٹینڈرڈ بھی دیکھنا ہے اور ادھر جانا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پھر یہی بچے جب بڑے ہو کر اپنے والدین کے نافرمان بنتے ہیں تو پھر والدین کو سمجھ آتی ہے. اچھا اس وقت پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. میری بھتیجی نا ماشاء اللہ سے نا میں نے اس کو کہا بیٹا آپ نا سر پہ دوپٹہ لے کے پھرا کرو, اس طرح اچھی بات نہیں ہے. تو ایک ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں وہ پڑھا رہی ہے تو وہاں پر انہوں نے بین کر دیا کہ سر پہ دوپٹہ نہیں لینا, بال کٹنگ ہو, بالکل ویل ڈریس ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے, کیونکہ پیرنٹس سے بات کرنی ہے آپ نے. تو میں اس کو کیا درس دیتی تو کیا اسے کہتی. اب دیکھیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, جیسے ایک لڑکی کی انٹرویو ہوا تھا پنجاب کالج میں اور وہ ویل کر کے گئی تھی لیکچررشپ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئیں گی اس پوسٹ پہ, وہ سارا کلیئر ہو چکا تھا سارا کچھ, وہ اس پہ بالکل وہ تھے, یعنی اس پوسٹ کے لیے بالکل ان کے لیے وہی چیز وہی لڑکی چاہیے تھی سارا کچھ. لیکن انہوں نے کہا آپ اپنا ویل اتاریں گی. اس نے کہا میں تو نہیں اتاروں گی. وہ چلی گئی, اس نے تو نہیں کی جاب. تو کچھ ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس حدیث سے جو سب سے بڑی بات یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں نا ہم لوگ, کے لوگ ہمیں فالو کریں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ کیا چیز ایسی ہے. کیونکہ یہ حابیل اور قابیل کا جو قتل ہوا تھا, اچھا میں کنفیوز ہو جاتی ہوں, قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا, پہلا قتل تھا. قتل سے قابیل کر لینا, آف. اور جب تک دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے تو ان کا گناہ جو ہے نا اسی طرح یہ جو ان سے فیشن جو میگزین ہم لاتے ہیں اور ان کو فالو کیا جائے, ہم مطلب سبھی ہمارا معاشرہ ہمارے ہی بچے سارے تو یہ فالو کرتے ہیں اور ہم ان کو بڑا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو آج کل ولاگس نکل آئے ہیں, ایک ولاگر شاید کبھی زندگی میں کبھی پہلے نکلی تھی, اب تو گھر کی عورتیں ولاگنگ شروع کر کے اپنا کھانا پکانا پہننا اوڑھنا, تو اس میں سب میں شیئر اسی کا جائے گا جس نے یہ شروع کیا تھا. تو بات وہی ہے نا کہ ہمیں خود بھی دیکھنا ہے کہ ہم کبھی ایسی برائی کے اندر اپنا شیئر نہ ڈالنے کے پیچھے پتہ لگے کہ نسلیں ہم ان کی بھی گناہ میں شریک ہو جائیں. تو ہر کام کرنے سے پہلے اور لوگوں کو فالو بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہی اب والدین اچھائی کی طرف رہنمائی کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جو والدین نے بتایا ہم آگے سے وہی بتا رہے ہیں بچوں کو, تو پھر اب پتہ چلا ہمیں بھی, اب بچوں کو کہتے نہیں ایسے نہیں کرنا, کام کرنا ہے یا فالو کرنا ہے. اب اپنے بچوں کے علاوہ یہ جو چھوٹے ہیں نا ان کو سنبھال لیں, ان کی پرورش شروع کر دیں. ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے یہ ان کے اندر ہم دادیاں نانیاں اگر بن گئے ہیں تو اپنے ان بچوں کو پکڑ لیں ہم, اگر ہمارے بڑے بچے چھوٹ گئے ہیں ہمارے ہاتھوں سے. تو ڈاکٹر اسرار کی اتنی پیارا جملہ تھا کہ جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے نا, جس کو دعوت دیتا ہے اس کو ہدایت ملے نہ ملے, لیکن جس نے دعوت دی اس کو ضرور ہدایت. ہاں یہ تو ہے, یہ تو ہے. جب آپ کسی کو کچھ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں نا تو آپ وہ کام ضرور کر لیتے ہیں. خود کر لیتا ہے انسان کو خود کہتا ہے نا, 4 انگلی آپ کی طرف آتی ہے, ایک دوسرے کی طرف جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم خود تو کر نہیں رہے, ہمارا اثر کیا ہوگا, اثر بھی نہیں ہوتا دوسروں پہ. نہیں لیکن وہی بات ہے کہ کوشش تو کرنی ہے اپنا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے ہوتے نا اور آپ کسی دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے, میں تو نہیں کرتی, اور پھر آخر کار وہ خود کر لیتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں بچوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے. بہرحال اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے لوگوں کو کتنوں لوگوں کے لیے ہم خیر کا سبب بنتے ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے ہم شر کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے. اب بیٹھے ہیں ہم کہیں کسی مجلس میں اور ہم قرآن کلاس کی دعوت دے رہے ہیں کہیں پہ جانے کے لیے کہ وہاں پہ قرآن کلاس ہوتی ہے. ایک بندہ ان میں سے اٹھ کے کہے نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ خیر سے روکنی ہے, روک دیا نا, خیر سے روکیں گے تو شر ہی ہوگا.
تو حیرانی اس بات پر ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں مساجد میں اور اذان دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ناظرہ کی تعلیم دیتے ہیں، حفظ کی تعلیم دیتے ہیں، شرعی مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، اچھا تو بہت ہی معمولی معاوضے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، اور ہم لوگ یعنی جو عام پبلک ہے ان کے اوپر ہی انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، مولوی ایسے مولوی ایسے، کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں ان کے اوپر، ان کی یعنی برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، برائیاں ٹٹولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی انسان ہے نا ہماری طرح، ہاں، اور اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی برے ہوتے ہیں، اس طرح یہ مطلب خیر اصلاح کروانے والوں کو برا بھلا کہنا اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے کہنا شروع کر دینا، یہ درست معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو علماء کرام ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ ان کی کوئی چیز دیکھ لینا، بھائی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی ایسے کر دی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے کر دی، یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں۔ وہ جو اتنا بھی بڑا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں یا حدیث پڑھا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اس کام کو دیکھ لو، وہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کے اس عمل سے کتنے لوگ رک جاتے ہیں، جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ایک آپ کسی کو کرو تو کتنے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ اب علماء کرام ہوتے ہیں وہ وائٹ کپڑے کی طرح ہوتے ہیں، ایک چیز بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہے، ہاں، لیکن ہم لوگوں کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ لوگ کوئی فرشتہ نہیں ہے اور نبی بھی نہیں ہے، نبی ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہے نا ایسا انسان، ہر ایک کے گناہ ہیں، لیکن آپ لوگ ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اسی اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، تو وہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کا ہی ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اور کیا، ایسے ہی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے اچھا وہ تو قرآن کلاس میں آتی ہیں انہوں نے ایسے کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہمارا ابھی ان کا پورا خاندان نہیں آ رہا، بات وہی ہے نا کہ کوئی کسی کے ذمہ دار جب اللہ کے نبی ہدایت نہیں دے سکے کسی کو تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسے ہدایت دے سکتے؟ لیکن اب اس کی ہوئی وہ ڈھول سب کچھ، میں چپ کر کے سائڈ پر کھڑی رہی کہ میرا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، تو میں کیا ایسے ہوتا ہے نا، ایک آپ کہہ سکتے ہو لیکن آپ اختیار تو نہیں رکھتے، کوشش کی کہ نہ ہو، لیکن ہاں بندہ جتنی بھی کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ انسان کی کوششوں کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، اور یہ کہ بس یہی بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، آگے عمل کرنا نہیں کرنا آگے والے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں پہنچا دینا ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو بھی، آپ صرف پہنچا سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، ما یقال اذا رأى مبتلا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہا جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی آزمائش زدہ آدمی دیکھا اور یہ دعا پڑھی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت بخشی جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے،
اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی تو وہ بیماری اسے لاحق نہیں ہو سکے گی۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو مذاق نہیں اڑانا کسی کا، اور کسی بھی طریقے سے، اور ویسے بھی غافل برائی میں مبتلا دیکھے تو تب بھی یہ دعا پڑھیں۔ ہاں بالکل، مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہاں پہ مصیبت۔ میں تو جب کوئی ویگن گزرتی ہے، اللہ معاف کرے، ظاہر ہے کوئی ہاسپٹل دیکھتی ہوں نا تب بھی، کیونکہ ان چیزوں سے وہی بات ہے کہ اللہ ہمیں کتنے آسانی سے بچنے کا ایک ذریعہ دیا گیا کہ اللہ تو ایسے مطلب ہے کہ ظاہری بڑی لوگوں نے پڑھی تھی جدوں کرونا نہیں الحمدللہ اتنی لمبی نہیں ہے، نہیں اس کا ترجمہ یاد کر لینا فی الحال، اور ترجمہ بھی آپ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گی نا تو یہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ ترجمہ سے بہت آسانی سے، کیونکہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے فضل الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یجد طعام الایمان فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ عز وجل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کا ذائقہ چکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔ سب کے لیے ہے یہ بات، کسی کی بات اپنے دل میں نہیں رکھنی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے لیے، ہر کسی کے لیے، ہر کسی کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے معاف کرنا ہے اور محبت رکھنی ہے۔ مسلمان سے محبت کرتا ہے نا، جیسے کہ ہم ایک روایت میں دیکھتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے غائبانہ طور پر محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی سے اس کی نسبت زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ ہمارے کی محبت تو اندر دل میں تو جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کتنی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہوگا قریب اللہ کے۔ میں سب سے بہت محبت کرتی ہوں میں بھی اللہ تعالیٰ میں صبح جب میں نے نماز پڑھی تو میں نے آپ سب لوگوں کے لیے دعا کی، الحمدللہ میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ کسی نے دعا کی بتائے نا آپ میں سے کسی نے فجر کے وقت دعا کی سب کے لیے، میرے سامنے سب یہ حدیث ریپیٹ کر دو۔ ہاں اس میں ہاں میں نے نا یہ والی دعا یاد کی ہوئی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو خاص طور پہ کلاس والے دن تو سارے ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں، تو جو لمن دخل بیتی یہ قرآن کی دعا ہے۔ ہاں تو یا اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یہ یاد کریں۔ جب میں یہ یاد کرتی ہوں نا تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق میں وہ آپ کہ اللہ تعالیٰ جس سے تو نے محبت کی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ مجھے ان کی محبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کے دل میں جس کے لیے محبت ہے نا اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ہے، لیکن دونوں میں کس کے دل میں زیادہ محبت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ بات ہے، ہاں یہ ہمیں پتہ نہیں چل پائے گا، یہ ہماری بات کسی کو نہیں پتہ چل پائے گی۔ ہمیں خالص ہو کے محبت رکھنی چاہیے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے ایک دوسرے سے۔ نہیں آپ دیکھیں ہم سب لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کے لیے جڑے ہیں، نہیں تو ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اور آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے سارے ماشاءاللہ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نظر بات تو بچائے۔ اچھا اس محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا ہاں سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ آگے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ بند ہو گیا۔
مائک بند ہو گیا. اس محبت کی بنیاد محبوب کے پرہیزگار نیکوکار ہونے پر ہے. جو محبت کسی سے اس کی ذات و برادری، نسب اور حسب یا مال و حسن و جمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم سب یہاں پر کس کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوتے ہیں، الحمدللہ. تو ہو گیا ہے نا؟ اچھا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین آپس میں دوستی اور تعلق تھا، یہ دینی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. اس میں کوئی دنیاوی مفاد اور غرض وابستہ نہیں تھا. جب اہل ایمان آپس میں دنیاوی اغراض و مقاصد یا مفادات سے بالاتر ہو کر اور محض صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور ایسے لوگ قیامت میں کہاں پر ہوں گے؟ عرش کے نیچے، عرش کے سائے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. اچھا، یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پکارے گا یہ قیامت کے دن کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے؟ جب وہ نکلیں گے اور کہیں گے جنت میں جاتے ہیں. ہاں، مائک لے لے اور ہم پکار نہیں سنا. ٹھیک ہے، یہ تو ان رشتوں کے لیے ہے جن میں اختلافات ہوتے ہیں نا، تو انسان کو کہتا ہے کیا کہ اللہ کی خاطر تو کرنا ہی ہے، محبت کرنی ہے ان کے ساتھ. ہاں تو کریں نا محبت، ہاں کریں. اگر دل میں اگر کسی کے لیے ایسی بات آ رہی ہے تو اللہ کے لیے آپ کریں گے نا. آپ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحشی بن حرب آئے، حضرت حمزہ کے قاتل تھے وہ، لیکن ایمان لے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے لیے ہی تھا نا، اللہ کے لیے ہی تھا نا. اور ایک اور بھی تھے جو فتح مکہ والے دن جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سارے کھڑے تھے. ایک ان میں سے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا قاتل بھی تھا جو نیزہ مارا تھا. سب کو معاف کرا تھا نا، لا تثریب علیکم الیوم، آج میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، آج عام معافی کا اعلان کر دیتا ہوں. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے لیے تو تھا. اپنی ذات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں لیا. یہ اللہ کی محبت میں اللہ سے محبت چاہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ مریم میں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں دے رہے ہیں. دنیا دی. ابھی کون بتا رہا تھا، کسی نے بتایا کہ کوئی وہاں پہ جا کے، آپ نہیں بتایا نا، وہ تو جنت میں بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، ایسی لائف گزار رہے ہیں وہ. آسمان دیکھے تو اس سے نہیں نظر آتی، اتنا خوبصورت آسمان، ہوا، ہر چیز. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو ان کو یہاں دنیا میں مل گیا نا سب کچھ، باقی قیامت میں ان کے لیے فلاں ان کے لیے تو ترازو بھی نہیں رکھا جانا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. کاش انہیں پتہ چل جائے، سمجھتے ہی نہیں کیا کریں. ذم الریائی، ریاکاری کی مذمت. عن عبداللہ ابن عمر مرفوعا من سمع الناس بعمله سمع اللہ به مسامع خلقه یوم القیامت وحقرہ وصغرہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی مخلوقات کو اس کی بابت سنا دے گا اور اسے حقیر اور ذلیل کر دے گا. شہرت نہیں لینی، مشہور ہونا نہیں ہے.
خلوص آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اگر کہیں اس طرح سے ہو گیا، چرچا ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت نہیں ہونی، نیت خالص ہونی چاہیے. وہ تو آپ کو میں بتاؤں، وہ بالکل ویسے ہی بات ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد کفار نے کہا اب حج آ رہا ہے، حج کا سیزن آ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ سارے مل کے بیٹھے، اب کیا کریں کیا کریں، سب کو پتہ چلے گا، اور اس طرح سے وہ تو دعوت دینے سے باز نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کہا بس تم یہ کہنا، سب نے مل کے مشورہ کیا کہ یہ جو ہے نا ان کی بات کوئی نہ سنے، اور سب کو بتا دینا کہ یہ جو ہے کاہن ہے، بس یہی بات کہنا. انہوں نے جہاں موقع ملا، جہاں جو قافلہ آیا اس کو کہنا شروع کر دیا یہ کاہن ہے. اس کے بعد جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا، اور انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے ان میں. زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا دیکھتے ہیں آخر ایسی کیا بات ہے ان میں. بالکل اسی طرح سے حضرت استاذہ فرحت ہاشمی کی جو بات ہے نا، رہنے دے اس کو اب نہ. اچھا، بالکل اسی طرح سے استاذہ فرحت ہاشمی کی بات کہ جب یہ چل پڑا الہدا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. تو اتنے لوگ تو اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہاں پر آ گئے کہ ہم دیکھیں تو صحیح آخر ہے کیا، ہوتا کیا ہے یہاں پہ. یہ ہے اصل بات. بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ جیسے قرآن میں کہ بھی ایک عورت کی گواہی نہیں ہے، اور تو وہ عورت ہے وہ دین سکھا رہی ہے، یا اس طریقے سے بھی لوگ باتیں کرتے تھے نا. جب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچرز آنا شروع ہوئے یا اس طریقے سے ان کا وہ پڑھا تو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے نا. جب نا مریم کا ایک رشتہ آیا تھا، بہت بڑا مارٹر میں مدرسہ ہے، وہ حفظ کرواتے ہیں، تو یہ بھی اس نے حفظ بھی کیا تھا ماشاءاللہ، تجوید بھی اچھی تھی. تو وہ جب سارا کچھ بات چیت ہو گئی، کافی آگے چلا گیا، پھر ان کو پتا چلا کہ ہم النور سے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ الفاظ آج بھی یاد ہے. وہ کہتی ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا یہ 2 بہنیں ہیں، اور یہ تو آپ کو چھوڑنی پڑے گا. تو پھر ظاہر بات ہے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو ہم سن بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے بڑے ہی چکر لگائے اور یہی کہتی تھیں آپ یہ مدرسہ چھوڑ دیں، اور اتنا برے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک آپ سوچ بھی نہیں سکیں گی کہ وہ کہاں سے. اگلی حدیث ہے فضل التحلیل لا الہ الا اللہ کی فضیلت. ان عمر مرفوعا من شہد اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے گواہی دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پوری زندگی ہے، صرف کہنا ہی نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہے. پہلے طاغوت کی نفی ہے، الہوں کی نفی ہے، ہاں پھر یہ پوری زندگی میں آپ کے اگر ہوگا تو ہی جنت میں جائیں گے. یہ نہیں کہ صرف آپ نے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا لیکن آپ سارا شرک وغیرہ سارا کچھ کر رہے ہیں. کہنے سے نہیں ہوتا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. ابھی دیکھیں اس کا ترجمہ اگر غور کریں نا، ہم اذان میں بھی پڑھتے ہیں اور بڑا آرام سے لا الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، پہلے نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو معبود برحق. آگے سوائے ضرور آتا ہے، لا کے بعد سوائے لا یعنی نہیں، لا کوئی معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے امیدیں لگائی جائیں، جس کے آگے سجدے کیے جائیں، جس کے آگے ہاتھ نہیں ہے. ہاں پہلے چھوڑیں گے تو پھر ہاں تو پہلے نفی ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے گلاس میں آپ نے صاف پانی اگر ڈالنا ہے تو آپ ایسے بھی رکھے ہوئے گلاس کو، جیسے اگر رکھا ہوا بھی ہوگا نا اس کو بھی آپ نے دھونا ہوتا ہے، پھر اس میں صاف پانی ڈلے گا. تو جب تک آپ دھوئیں گے نہیں، صاف نہیں کریں گے، ہم اس میں کوئی صاف پانی کوئی چیز ڈال ہی نہیں سکتے. یا گندے پانی میں صاف پانی ڈالیں گے تو پھر وہ گندا ہی ہوگا وہ. ہاں اگر آپ گندی چیز میں اگر آپ صاف پانی جتنا بھی ڈالتے چلے جائیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ صاف پانی بھی گندا ہی ہو جائے گا. زمزم بھی ڈال لیں گے تو ہاں زمزم بھی ڈال لیں گے تو بھی وہ خراب ہی ہو جائے گا، وہ پاک نہیں ہو جائے گا. تو اسی لیے دل کو پہلے صاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد
الا اللہ۔ باب علامت المسلم، مسلمان کی علامات۔ ان انس بن مالک قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلاہ تغفر اللہ فی ذمہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، تو یہ وہ مسلمان ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ نہ دینا۔ شہادتین، شہادتین کیا ہوتی ہیں؟ دو شہادتیں۔ پہلی شہادت تو یہ لا الہ الا اللہ، دوسری کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ نماز میں ہی داخل ہے، اور وہی آدمی نماز پڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس لیے ان کو الگ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ دوران نماز مسجد حرام اور کعبہ کی طرف رخ کرنے کی قید لگا کر اہل کتاب وغیرہ کی نمازوں کو غیر معتبر قرار دے دیا گیا۔ جیسا کسی کا ذبح شدہ جانور کھانے سے توقف کرنے کا تعلق عادت سے ہے، اسی طرح یہ عبادت میں سے بھی ہے۔ اس حدیث میں صرف 3 امور کا ذکر کیا گیا ہے، حج، زکوٰۃ اور روزے جیسے دوسرے ارکان اسلام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 3 امور ہیں جن کے ذریعے کسی کے مذہب کو جلدی سے پرکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ملاقات کے بعد نماز اور کھانے کے معاملات ہی پیش آتے ہیں جن کے ذریعے کسی کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور حج اور روزوں کا جو معاملہ ہے تو اول تو وہ کافی عرصے کے بعد فرض ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زکوٰۃ اور حج جیسے امور کسی پر فرض ہی نہ ہوں۔ اس لیے کسی کے ایمان کو علی الفور پہچاننے کے لیے یہی 3 امور کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمے سے مراد وہ تمام رعایتیں ہیں جو مسلمان کو اسلام کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں۔ مثلاً اس کی جان کی ضمانت ہوگی، آپ کسی مسلمان کو کوئی مسلمان نہیں مار سکتا نا، مال کی ضمانت ہوگی، اس کی عزت کا تحفظ ہوگا، اور کافروں سے حفاظت کے لیے ضمانت۔ سو تم اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ نہ دینا۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی، تم ان کی جان، مال، عزت اور اس کے کسی حق کو نہ چھیڑنا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کیا ایسا ہے؟ لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، رو رو کے دعا مانگیں۔ دیکھیں مردوں کو تو اتنا رونا نہیں آتا نا، عورتوں کو سب سے زیادہ رونا آتا ہے، تو ہم لوگ یہ کام تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم دوسرے کاموں میں روتے ہیں اگر، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، آپس میں مسلمانوں کی محبت کے لیے دعا کریں، رو رو کے۔ اور رونا ضروری ہے، اگر رونا نہیں آ رہا نا تو شکل بنائے رونے کی، اور لازمی کر لیں، یہ جو دور ہے نا اس میں اپنے تہجد لازمی کر لیں۔ جتنے بھی قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے اوپر فرض سمجھیں تہجد کو، کہ بس تہجد پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کچھ ہو جائے۔ قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو آپ نے تہجد اپنے اوپر لازم کرنی ہے، فرض کرنی ہے، اور پڑھنا ہے اور اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، اور سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ٹیچر یہ جو قنوت نازلہ ہے، ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہم تو ہر دعائی بڑی ضروری لگتی ہے ہمیں، کہ بہت ہی ضروری چیز ہے میں اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ تو قنوت نازلہ میں یہی نیت بندہ کر لے، یا اللہ میں جتنی بھی دعائیں مانگتی ہوں، ہاں تو ساری دعائیں مانگیں نا، ساری دعا مانگیں۔ یہ نیت یہی ہوتی ہے میری۔
آپ سب نے تو زیادہ تر حالات حاضرہ کے اوپر ہی ہوتا تھا نا، جب دشمن جو میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں بھی بھیجی، آپ لوگوں نے دیکھ لی وہ قنوت نازلہ کی دعائیں اتنی ساری جو میں نے بھیجی تھیں، وہ کارڈ تھا میرے پاس، وہ میں نے پکچر کھینچ کے اس کی ساری دعائیں بھیجی تھیں، دیکھ لی آپ لوگوں نے وہ؟ ہاں، تو وہی دعائیں آپ پڑھیں، ساری دعائیں جو ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد اپنی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری مانگیں۔ دوبارہ سے بھیج دوں؟ اچھا ٹیچر، یہ ہے کہ وہ جو ہمیں سپارہ ملا ہے شروع میں اتنی اچھی ساری دعائیں ہیں نا، وہ تو میں نماز میں وہی شامل کر لیتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، علم کی دعائیں جو ہیں، علم کی اور فہم کی دعائیں، ایک سائڈ پہ علم کی دعائیں، دوسری سائڈ پہ فہم کی دعائیں، تو وہ بھی مانگیں، اور یہ جو قنوت نازلہ ضرور پڑھیں سب۔ نہیں، یہ قنوت نازلہ نہیں ہے، یہ دعا قنوت ہے، یہ دعا قنوت۔ اس کی سمجھ نہیں آتی ہے یہ ہاں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ ضرور پڑھ لیں۔ وطر میں پڑھ لیں، اور قنوت نازلہ اگر آپ کو یاد ہے تو فرضوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی، اس کے علاوہ تو جب رات کو تو دیکھ کے پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، ہاں پڑھ لیں۔ تہجد کے وقت اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو یا نفل پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کو موبائل سے پڑھ ہاتھ میں پکڑ کے، اچھا اس کا ویسے فرضوں میں اگر یاد ہے تو پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے ساتھ قنوت نازلہ تب پڑھنی ہے، فجر کی نماز میں فرض پڑھنے کے بعد۔ نہیں، قنوت نازلہ صرف پڑھ، ہاں ہاں، نہیں اس میں پڑھ لیں، جی 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 جی، کیا قنوت نازلہ صرف فرض نماز کے ساتھ منسوخ ہے؟ نہیں ضروری نہیں، فجر پہ بھی، ظہر میں بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ویسے بھی آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے رمضان میں کیا پڑھتے ہیں تراویح کے بعد، قنوت نازلہ ہی ہوتی ہے وہ، جو ہم اس کو وطر کہہ رہے ہوتے ہیں، وطر میں وہ قنوت نازلہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، قنوت نازلہ ہی ہوتی ہے یہ جو رکوع کے بعد جب اٹھ کے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، قنوت نازلہ ہی ہے۔ اچھا میں نا وہی پڑھتی رہی ہوں۔ ہاں، اس کے بعد ساری دعائیں بھی تو ہیں نا، اور بھی تو دعائیں ہیں نا۔ لیکن آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ۔ بچیاں اس چیز سے مستثنا نہیں ہیں، ویسے اگر قرآن کلاس ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں وہ لوگ تہجد میں اٹھتی ہیں، حالانکہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کسی نے میٹرک کیا ہوا، کچھ نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، وہ پھر بھی تہجد میں اٹھ کے تہجد پڑھتی ہیں۔ ماحول ہی تو ساری ہاں ہاں بالکل رمضان میں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو شروع سے ہی پابند کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اور مزید برکت دیں گے۔ اگلی حدیث ہے ان جابر بن عبداللہ مرفوعا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، باب من وقیہ من القتل والشرک، جو شرک اور ناحق قتل سے بچا جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ ان عقبہ بن عامر الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یشرک به شیئا لم یتندى بدم حرام دخل الجنہ۔ سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو ناحق قتل کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کون سے کام نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ؟ ایک تو شرک ہے اور دوسرا قتل ہے، دو کام ہیں۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، قتل سے تو ہم بچاتے ہیں لیکن عورتوں میں زیادہ ریشو ہے اس چیز کا، ابورشنز کروا لیتے ہیں عورتیں، تو بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو اپنی زندگیوں میں، اور دوسروں تک بھی یہ میسج پہنچائیں
اور کتنے آج کل کے سو کالڈ علماء ہیں جو اس طرح کے فتوے دے دیتے ہیں، ابھی جان نہیں آئی ہے، ابھی یہ نہیں ہوا ہے، ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے، ابھی تو 2 مہینے ہوئے ہیں، تو بورڈ کرا دیں۔ وہ چیز جو بورڈ کرائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بے جان ہے؟ وہ کیا ہے؟ سوچیں ذرا۔ وہ آواز ہے نا، انسان ہی بنتا ہے، انسان بننا ہے، انسان تو وہ جان ہے نا، وہ جان ہے نا، جبھی تو آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ اس کو بورڈ کرا دو۔ اس کی جان ہی کہاں ہے؟ یہ نہیں کس طریقے سے لوگ جو ہے مطلب یہ کروانے کے لیے اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ ہم لوگ چوتھے مہینے جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچی ہے یا بچہ، کئی لوگوں نے ہاں واقعات سنے ہیں کہ انہوں نے 3-4 دفعہ پتہ کیا بیٹی تھی تو انہوں نے کرا دی، اینڈ پہ ان کا بیچاروں کو کینسر کا مسئلہ خود بارش ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے کہ جب لوگ پھر ہٹتے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا پھر اور دیکھیے اگر اس چیز کو توڑنے والی بات ہے نا، پہلے ان کی 3 جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے۔ ایک ایسے ہی کیس ہوا تھا کہ انہوں نے پتہ چلا کہ وہ اسکول میں پڑھاتی تھیں، ٹیچر تھیں، ان کو پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، انہوں نے جا کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کرنا ہے، ابورٹ کروانا ہے۔ تو وہ ڈاکٹرز نے کوئی پلز وغیرہ دی ہوگی، انہوں نے وہ کھا لی، وہ ٹھیک، وہ سمجھیں کہ یہ ہو گیا قصہ ختم۔ اب وہ جو ہے جب 4 مہینے ہو گئے تو ان کی طبیعت عجیب سی ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، تو ڈاکٹر کہتی ہیں تو آپ نے کنسیو کیا ہوا ہے۔ وہ ٹوئنس تھے، ایک ابورٹ ہو گیا اور ایک رہ گیا۔ جنہوں اللہ رکھے۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو اس نے آنا ہی آنا تھا دنیا میں، جب اتنے مہینے ہو چکے تھے وہ پھر ہوا ہی نہیں، پھر دوبارہ وہ انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر اور مہربانی یہ کی، پھر جب انہوں نے توبہ کی اس وقت پہ، ایک تو کر دیا انہوں نے خراب، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکول سے چھٹی بھی دلوا دی، ان کی پے بھی بڑھ گئی ہے، کچھ اس طرح کا کچھ سلسلہ ہو گیا۔ تو جس نے آنا ہے اس نے تو اپنا رزق اپنے ساتھ ہی لے کر آنا ہے، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور حالات بھی اس کے موافق ہو جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں ہم۔ تو بہرحال اس چیز کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں، اپنے ملنے والوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسے کروا رہا ہے، اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کی اس حوالے سے اس کی مائنڈ سیٹنگ کریں کہ ایسے نہ کرائے، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے نا، اس کو یاد کر لیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ ناحق قتل ہے نا یہ، اور کیا ہے؟ اور جو آیا ہی نہیں ہے، دنیا میں آنے والا ہے، اتنا منا چھوٹی سی چیز اس کو آپ ختم کر دیں۔ بہرحال اور شرک تو کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں، ہاں، اور آپ دیکھیں کبھی پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم شرک کرتے تھے، ایسے شرک اور ایسے شرک کروا دیتا ہے شیطان۔ تو فوراً جو ہے نا ہمیں اس چیز کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچاتے رہیں، شرک جیسے بڑے گناہ سے، کیونکہ شرک تو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، باقی سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ یا ٹیچر یہ بھی ہے نا کہ کامل اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو میرا یہ نہ ہوتا، تو میں اسے منع کرتی ہوں، ایسے نہیں کہتے یہ شرک ہو جاتا ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں، تو ایسے اگر کوئی بولتا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ نہیں وہ تو وہ یہی آپ اس کو بتا دیں بس ختم، اور اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ یہ بات غلط ہے، یہی بات ہو سکتی ہے، اور کیا بات ہوتی ہے؟ ویسے بھی منہ پہ تعریف جو ہے نا چہرہ غرق آلود کرنے کے برابر ہے، بالکل ہے، حدیث ہے۔ ہاں، اور جو منہ پہ تعریف کرے اس کو مٹی پھینکو، یہ بھی آتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ کیا کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، وہاں سے یہ شفا ہوگی، اس کی شفا وہ بھی شرک میں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے شفا۔ اللہ نے شفا رکھی اس ڈاکٹر کی، وہ یہی انسان کہے نا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا شفا رکھی ہے۔ ہاں، یہ جاؤ آگے اللہ اب کی وہ دیکھیں ہے جب کہ اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے ہر جگہ مطلب یہی کہا کہ اللہ کے اذن سے، یعنی وہ معجزات اللہ کے اذن سے، ہر جگہ جو بھی ہے وہ اللہ کے اذن سے۔ اور سورۃ فاتحہ میں ہمیں سمجھ آ جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اگر ہم سمجھ لینا کہ اللہ ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں تیری عبادت، تو عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں،
میرے ہمیں سب نہیں پڑھا ہوا ہے کہ عبادت صرف ہم نماز کو نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, عبادت کا معنی ہے کہ مانگنا بھی دل کی قولی بھی ہے اور باطنی بھی ہے. امید بھی کسی سے لگا رہے ہیں نا, وہ بھی یعنی ہے کہ عبادت میں ہے. کسی سے خوف کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. تقویٰ اللہ ہی کا ہے. کسی سے مانگ رہے ہیں, ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, اب دیکھیں لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں, ہاں سجدے میں آپ کرتے ہیں, بالکل. تو وہی ہے نا کہ یہ سب عبادت میں آتے ہیں, بڑوں کو کرنا تعظیم. اور پھر امید کسی سے مانگنے میں وہی اللہ کی ذات ہے جس سے آپ نے مانگا. اب ہماری اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں, میں اپنی طور سے بھی بات کر رہی ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہی بتاتی ہوں. اگر وہ بتاتی, میں کہتی ہوں کہ اللہ کو بتاؤ. اگر کوئی بات بتانی ہے اللہ کے آگے کہو, کیونکہ وہ میں اپنی کوئی مسئلہ ہو تو میں کسی کے آگے کیوں رہوں, میں تو اللہ کے آگے رہوں گی, کیونکہ اس نے میری بات پوری کرنی ہے, اس نے میری حاجت پوری کرنی ہے, تو میں تو اس سے کہتی ہوں. اچھا آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آیا مریم تمہارے پاس؟ وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ جس کو جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا مریم میرے لیے بھی دعا کرو, تم تو ہیکل میں بیٹھی ہوئی ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا مریم میرے لیے بھی دعا کرو, وہیں خود کھڑے ہو گئے اور اس رب سے دعا مانگی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے دینا اس نے, مانگنا بھی اسی سے ہی ہے. ہم اپنے جیسوں کے آگے روتے ہیں, یہ ہمیں نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہی نا, یہ ماحول بنا ہوا ہے نا, بہنوں کو دکھ سنا رہے ہیں, ماں کو سنا رہے ہیں, اپنی سہیلیوں کو شیئرنگ کر رہے ہیں. یہ شیئرنگ کیا چیز ہوتی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں, شیئرنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے, آپ اس سے آگے شیئر کرو, نماز میں کرو, رات کو کرو. ابھی آج بھی ہم لوگوں نے یہی پڑھا, پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہو, پوزیٹیو تھاٹس رکھو, پوزیٹیو سوچ رکھو, پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہو اور نیگیٹو باتیں چھوڑ دو. اور یہ دکھ جو ہے نا ان کو بیان یہ جو فون پہ ایک گھنٹے کی بات چیت ہوتی ہے نا, اپنے دکھ سنانے کو روکو گے نا تو اللہ آپ کو صبر دے گا. اگر آپ اس کو بیان کرو گے تو نفس کو جتنا چوڑا کرو گے وہ ہوتا جائے گا. نفس کو قابو کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے اور بیان مت کرو کسی سے. بالکل, یہ تو بہت کا مذاق ہی اڑاتے ہیں, مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا عام رویہ ہے, اسپیشل عورتوں کا, بچیوں کا. ہم لوگ بھی اسی سے گزرے ہیں. اب لیکن وہی ہے کہ اپنے دکھ دوسروں کے آگے سنا دیں, اپنی بیماریاں لے کے بیٹھ جانا, اپنے سسرال کے مسئلے لے کے بیٹھ جانا, فلاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. نہیں, لیکن ایک بات ہے کہ بچوں کو یہ کرنا چاہیے, یونیورسٹی آپ جاتے ہیں نا, آپ نے ہر چیز ہم سے شیئر کرنی ہے. نہیں وہ چیز ہے, مسائل آپ کے آگے ہیں, وہ تو ماں باپ سے ہی شیئر کر جائیں گے کہ آپ نے کسی اور سے بات نہیں کرنی, ہم سے کرنی. آپ اپنے اولاد کے ساتھ ایسی بانڈنگ رکھیں گے تو وہ بچے آپ سے شیئر کریں گے نا. بات ہے, یہ شیئرنگ اور ہے. دیکھیں رویے بھی تو ہوتے ہیں نا وہاں کے, وہاں پر اگر جیسا نہیں بچیوں کی بات نہیں ہو رہی. عام طور پہ جب جیسے کہ اب بچیاں شادی شدہ ہیں, سسرال میں ہیں, وہاں پہ کوئی تنگی ہے, وہ نند کی طرف سے تنگی ہو رہی ہے, فلانے کی طرف سے ہو رہی ہے, اب وہ آپ آگے سنا رہے ہو, اس میں مطلب ہے کہ وہ پرابلم جو بھی ہے, ابھی بچیاں جو لیول پہ نہیں سمجھتی, لیکن انہیں سمجھا دیں تو یہ بندہ یہ کہتا ہے بیٹا ہم بھی تو اللہ ہی سے آپ جو ہے نا کیا ہی دیتے ہوتے ہیں, یہ کہہ کے سمجھا دیتے ہیں. ہاں تو یہی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے دکھ آگے بیان نہیں کرنے ہیں, کسی سے بھی نہیں بیان کرنے ہیں سوائے اللہ کے. جتنا اپنے دکھوں کو بیان نہیں کریں گے نا, اللہ آپ کو اتنا زیادہ صبر دے گا. نہیں وہ یہ بات ہے کہ بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ماں سے ڈسکس نہیں نہ کرتے, نہیں ان کو بھی یہی سکھائے نا کہ اللہ سے ڈسکس کرو بیٹا, ان کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کرے نا, اپنے ساتھ ہی اسٹرانگ کرتے رہیں گے. کیا پازیٹیو رویہ ہے جو یہ ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ ذہن میں نہ آ رہا ہے تو آپ اس چیز کو ہی لیکن ان کو کول ڈاؤن کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے بانڈنگ ان کی کروایا. اللہ بیٹے اللہ تعالیٰ سے مانگو. جب اب استخارہ بھی آپ سے, صحابہ کرام جوتے کا تسمہ بھی جو ٹوٹتا تھا اللہ سے مانگو. اگر کوئی کام کا رونا ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹا ہنس کے بھی کرنا ہے, رو کے بھی کرنا ہے, تو آپ اچھے طریقے سے کر لو گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ٹریننگ تو اس نے ہمارے پاس 20 سال لے لی نا, یہ بھی یہ لے کے جب جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو بھی ایسے ہی کرے. لیکن میں بات کرتی ہوں کہ سب کی بچیوں کے لیے, ہماری امی نے نہیں سنی کبھی ہماری, تو ہم نے کبھی بات نہیں کی. وہ ایک اور رویہ تھا, ہمیں
دین کی سمجھ نہیں تھی، وہ ایک دنیا کے طور پر ایک ہوتا ہے، دونوں لیکن اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے، آپ بھی وہی بات کہہ رہی ہیں، وہ بھی دونوں ایک ہی بات ہے کہ بچے اگر کہتی ہیں انہیں سمجھانا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ کول رہی ڈاؤن کرنے بس صحیح ہے، ہم سے بات کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان کو بھڑکاؤں گی یا اگلی کیا ہے، ان کو کول ڈاؤن بس ٹھیک ہے، اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ قال من لقی اللہ لا یشرک به شیئا یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان غفر له قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ قال دعهم يعملوا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، 5 نمازیں پڑھی ہوں اور رمضان کے روزے رکھے ہوں، تو وہ اسے بخش دے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں یہ حدیث بیان کر کے لوگوں کو خوش نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں۔ یہ حدیث اس حقیقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ مومن کو اپنی بعض نیکیوں پر اعتماد کر کے دوسرے اعمال صالحہ سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی تکمیل کے بعد نوافل اور مستحبات کا اہتمام بھی کرے تاکہ آخرت کا حساب اور کتاب آسان ہو جائے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس ہستی نے ہمیں یہ حدیث سنائی اور پھر خاص شبہے کی بنا پر اس کو آگے بیان کرنے سے منع کیا، اس کی اپنی حیات مبارکہ کی روٹین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کی روٹین کیا تھی اور صحابہ کرام کا طرز حیات کیا تھا، جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ صرف اسی پر تو اکتفا کر کے نہیں بیٹھ گئے تھے، جو نیکی ہوتی تھی فوراً لپک کے آگے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو لہٰذا مومن کون ہے پھر؟ جنت کے 100 درجے ہیں، جتنے عمل کر لو اتنا درجہ آگے ہو جائے گا، ہاں اس میں بڑھ چڑھ کے بالکل۔ کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے۔ تو مومن وہ ہے جس میں اس قسم کی احادیث سے عمل کی مزید رغبت پیدا ہو۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے پھر؟ اور زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ الدعاء من اللہ رحمت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا رحمت ہے۔ عن ابی ہریرہ مرفوعا رضی اللہ عنہ مرفوعا من لم یدع اللہ یغضب علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ بھی ہے میرے پاس، یعنی دعا کیا ہے؟ عبادت ہی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ غافر یا مومن کی آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، میں کیا مانگوں، میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے لوگوں کے ذہن ہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے۔ ہم فقیر ہیں، نحن فقراء، اور اللہ تعالیٰ ہے غنی، تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کو پکارنے سے، تکبر کرنے سے اس کا غضب لازم آتا ہے۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کا قوی شاہد ہے یہاں پہ یہ بات
یہ جو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نہیں پکارنا کیا ہے؟ تکبر۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، وہ تکبر ہے، اس کو توفیق نہیں ملے گی پکارنے کی، وہ دماغ میں نہیں آئے گا کہ میں ہاں، کس تو کو یہ پکاروں۔ تکبر کی وجہ سے ہی ہوگا نا، جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لے گا نا وہ، کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا تو اللہ سے مانگا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تعلق باللہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تبھی انسان مانگے گا۔ ادروائز تو دنیا زندگی میں اتنے جھمیلے ان میں پھنسا ہوگا، مانگنے کے یہ سکھائے گا کون؟ یہ ماں ہی سکھا سکتی ہے۔ اس لیے ماں کا دین پڑھا ہونا بہت ضروری ہے، اور ماں اس لائن پہ ہوگی تو بچے بھی اس لائن پہ جائیں گے۔ ماں اگر بچوں کو نہیں سکھائے گی تو پھر بچے کیسے جائیں گے؟ چلو کچھ بچے ہوں گے کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، وہ بعد میں کسی کو دیکھ کے یا کسی سے انسپائر ہو کے وہ آ جائیں گے۔ سر ماں کا تو کوئی کردار نہیں ہوگا نا اس کے اندر، وہ تو ان کا اپنا ہی ہوگا نا، لیکن ہر کوئی نہیں ہوگا نا۔ لیکن پھر بھی اگر وہ نیک عمل کریں گے تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ تو بنیں گے نا؟ نہیں بنیں گے۔ اگر ماں باپ نے ان کو نہیں سکھایا، ماں باپ ان کو یہی کہتے رہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے پردہ کرنا ہے، ماں کہہ رہی ہے نہیں تم نے نہیں کرنا، کیسے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے؟ وہ سوچنے کی بات ہے۔ جیسے اب ہمارے پیرنٹس تھے، ان کے دل کے اندر یہ تو تھا نا، انہوں نے کوئی برائی کے لیے اکسایا تھا نہیں نا۔ پابندی سے پڑھنا سب کچھ، اور جیسے اب ہم پردہ کرتے ہیں کہ اس طرح عبایا وغیرہ بھی پہنتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا، یعنی کہ یہ جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ چیز نہیں تھی، تو پھر ان کا معاملہ چھوڑ دینا، ان کے لیے اچھی دعا کیا کریں، ان کا معاملہ چھوڑ دیں، جو ویسے بھی جو چلا گیا دنیا سے اس کا معاملہ تو چھوڑ دینا، اور آپ ان کے لیے اچھی دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی تو ایسے کوئی اچھے نیک عمل جو آپ کو نیک بات بتائی انہوں نے، یہ تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے ٹوٹل، میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ جو ٹوٹل نہیں بتاتے اپنے بچوں کو، جو ٹوٹلی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دو، الٹا روکتے ہیں، ان کی بات کر رہی ہوں میں۔ یہ ہے نا کہ ماں باپ اگر جیسے ہو جائے والدین تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے بالکل ایسے مغفرت کی دعا کرنے سے، مغفرت کی دعا ہر ایک کے لیے کریں۔ ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں آج۔ آبجیکٹیو اصل میں ڈفرینس ہے نا، ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں دنیا ہی کے اندر اپنی جدوجہد لگانی پڑتی ہے۔ جتنا بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کے لیے جو ہے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔